کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر فجر نماز کے بعد سورہ یاسین پڑھنے پر ایک انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ یہ سورہ اللہ کا ایک ایسا معجزہ ہے جسے صرف وہی جان سکتا ہے جو اس سورہ کی باقاعدگی سے تلاوت کرے۔ ہر انسان کو کبھی کبھار مسائل و مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور پھر ان کے حل کے لیے وہ کسی مددگار یا کسی سہارے کو تلاش کرتا ہے۔ ایک انسان امید لگائے دوسروں کی طرف دیکھتا ہے، مگر اکثر دیکھا گیا اور اکثر لوگوں کو تجربہ بھی ہوا ہوگا کہ مشکل کے اس وقت میں اس کے خونی رشتہ دار بھی منہ موڑ لیتے ہیں اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ انسان شدید ذہنی دباؤ اور پریشانی میں کئی غلط فیصلے کرتا ہے۔ لیکن خود کو پریشانی سے بچانے کے لیے اللہ نے ہمیں ایک ایسا راز بتایا جس راز کو پانے سے کبھی بھی دنیا یا آخرت کی مالی ہو یا جسمانی کوئی بھی ضرورت آن پڑے تو اسے ایک عمل سے اپنی ہر ضرورت کو بغیر کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کے آسانی سے پورا کر سکتے ہیں، اور وہ راز ہے سورہ یاسین۔ اب یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ تو اس کے لیے اس سورہ کو تفصیل سے جاننا ہوگا اور اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہوگا کہ آخر سورہ یاسین کو قرآن کا دل کیوں کہا گیا، اور یہ بھی کہ اس سورہ میں اللہ کے وہ کون سے راز پوشیدہ ہے جو ایک انسان معلوم کر لے تو اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ ہم ہر روز کئی چیزوں اور کئی لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں جن کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ جانے بغیر کہ ان میں اللہ کی ایک بڑی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ سورہ یاسین کا آغاز ان الفاظ سے ہوتا ہے، یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ یہاں ہم تلاوت کے دوران اس فقرے پر کبھی بھی غور نہیں کرتے، اسے ایک فقرے میں کتنی بڑی بات فرمائی ہے۔ اب جبکہ سورہ یاسین کو قرآن کا دل کہا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس سورہ کے ہر لفظ کا قرآن کے باقی تمام سورتوں سے ایک کنیکشن ہوگا، جسے سمجھنے پر آپ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے کہ اس سورہ کے ایک ایک لفظ کو اللہ نے کس خوبصورتی اور معجزاتی انداز میں بیان فرمایا ہے۔ سورہ یاسین کی ابتدا میں یہ آیت صرف 4 لفظوں پر مشتمل ہے، جس میں یاسین میں 2 حروف، واو میں 1 حرف، ان قرآن 6 حروف اور الحکیم میں بھی 6 حروف ہے۔ جسے آپ ایسے لکھے جن میں اوپر اس آیات کے الفاظ اور نیچے ان الفاظ میں ٹوٹل حروف۔ اب شروع سے یہ نمبر 2 1 6 6 بنتے ہیں، لیکن اگر ان کو آخر سے لکھے تو یہ 6 6 1 2 بنتے ہیں، اور انہی نمبر میں وہ راز ہے جو اس سورہ کو قرآن کا دل قرار دیتی ہیں۔ اب اس نمبر اور قرآن کا کیا تعلق؟ تو یہ نمبر قرآن میں اللہ کی حکمت کو نمبرز میں بیان کرتی ہے، اور یہی نمبر قرآن کے ٹوٹل 114 سورتوں کے یعنی قرآن کی کل سورتوں کا راستہ اسی سورہ سے نکلتا ہے۔ 114 کو جب ہم 58 سے ضرب دیں گے تو اس کا جواب 6 6 1 2 آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ یاسین قرآن کا دل ہے۔ اب اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ سورہ کو ہی قرآن کا دل کیوں کہا گیا۔ قرآن عربی کا لفظ ہے جو ایک اور لفظ سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے الٹ دینا، یعنی ایک سمت سے دوسری سمت کی طرف لوٹنا۔ اب اس نمبر یعنی 6 6 1 2 کو الٹ لے تو یہ 2 1 6 6 بنتا ہے۔ اب معجزاتی طور پر یہ الٹ نمبر بھی 114 کا ضرب ہے جو قرآن کی کل سورتوں کی تعداد ہے، یعنی 19 ضرب 114 جو 2 1 6 6 بنتا ہے۔ یعنی اس نمبر کو الٹا لکھے یا سیدھا، ہر بار یہ قرآن کی کل سورتوں کے ساتھ تعلق کو ظاہر کرے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ 5 رکوع والی اس مبارک سورہ کے پڑھنے میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگتے ہیں۔ اس سورہ مبارک کے کتنے فوائد ہے اس کا اندازہ ہمیں محسن انسانیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک پہنچا کہ جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے اس کی تمام جائز حاجات پوری ہو جائے گی۔ جو شخص سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اللہ اس کے لیے 10 قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب لکھ دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کو آسمان اور زمین کو پیدا کرنے سے 1000 برس پہلے پڑھا۔ جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے کہ خوشحالی ہو اس امت کے لیے جن پر یہ قرآن اتارا جائے گا، اور خوشحالی ہے جو اس قرآن کو اٹھائیں گے یعنی یاد کریں گے، اور خوشحالی ہے ان زبانوں کے لیے جو اس کو تلاوت کریں گے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے پڑھے اس کے پہلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس لیے سورہ کو اپنے مردوں پر پڑھا کرو۔ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب تورات میں منامہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورہ دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کر دیتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کر دیتی ہے۔ اس سورہ کا نام رافع اور حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی۔ ایک روایت میں ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ سورہ یاسین میری ہر امتی کے دل میں ہو۔ اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ جس نے سورہ یاسین کو ہر رات میں پڑھا پھر مر گیا تو وہ شہید مرا۔ جو سورہ یاسین کو پڑھتا ہے تو اس کی مغفرت کی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے تو وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو جانور کے گم ہونے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو اسی حالت میں پڑھے گا کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے۔ جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزا کی حالت میں ہو تو اس پر نزا میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر اگر اس کی تلاوت کی جائے تو اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ اسی طرح روایت کے مطابق جو صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھے اس کو شام تک خوشی دی جاتی ہے، اور جو رات کے ابتدائی حصے میں پڑھے تو وہ خوشی صبح تک رہتی ہے۔ اللہ ہمیں کامل ایمان اور یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز ناظرین، ہمیں اس چینل کو آگے بڑھانے میں آپ کی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیا کریں، اور ہمارے اور اپنے اس چینل داستان قرآن کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ ہم اور آپ مل کر اپنے دین اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی فرمانبرداری اور شکر گزاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔